پرسنالٹی کیا ہے؟ پرسنالٹی سب سے جو بنیادی سوال ہے تو جب بھی ہم سوچتے ہیں یا جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم بطور جو انسان ہیں وہ ایک دوسرے سے کیوں مختلف ہیں. یقیناً ہم بناوٹ میں تو ایک جیسے ہی ہیں، ہمارا سٹرکچر، باڈی کا سٹرکچر سیم ہے، ہمارے جو باڈی آرگن ہیں وہ ایک ہی طرح سے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں. وہ کیوں مختلف ہیں؟ تو یہ کیوں مختلف ہیں، یہ جو فرق ہے ہمارا، تو اس کی 3 وجوہات ہیں عمومی طور پر جو ہمارے سامنے آتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں کہ ہم کیسے جو ہے وہ سوچتے ہم کیسے ہیں، اس کے بعد ہم محسوس کیسے کرتے ہیں، اور پھر ہم برتاؤ کیسے کرتے ہیں، یا کسی دوسرے کے ساتھ ہم کس طرح سے پیش آتے ہیں، کیسا ہم رد عمل دیتے ہیں کسی خاص صورتحال میں. تو اس بنیاد کے اوپر ہم ایک دوسرے سے مختلف بن جاتے ہیں. ادروائز ہمارا سٹرکچر سیم ہے، ہمارا جو برین فنکشن ہے، ہمارے باڈی کے ڈفرینٹ جو آرگن ہیں وہ ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی سرکولیٹری سسٹم ہے تو وہ ہر انسان کے اندر ایک ہی طریقے سے کام کر رہا ہے. تو ہمارا جو سٹرکچر ہے تو سیم وہی ہے، یعنی کہ جہاں پہ فیمر بون ہے وہ وہیں پہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کے فیمر بون ٹانگوں میں ہے تو کسی کے بازوؤں پہ آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے. یعنی کہ سٹرکچر وائز بھی ہم سیم ہیں، جو باڈی فنکشن ہیں وہ بھی ہمارے سیمز ہیں، لیکن فرق کہاں پہ آتا ہے کہ ہم سوچتے کیسے ہیں، ہم محسوس کیسے کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں. تو یہ جو فرق ہے یہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، ایک دوسرے سے ہماری جو ہے وہ سپریشن کرتا ہے. تو جو نفسیات کا علم ہے، سائیکالوجی، نفسیات کا علم، کسی بھی شخصیت میں موجود پائے جانے والے یہ جو تفرقات ہیں کہ وہ کیسے سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اسی کے متعلق ہے. تو پرسنالٹی اس کو کہا جاتا ہے. تو پرسنالٹی کیا ہے؟ پرسنالٹی ریفر ٹو دا لانگ اسٹینڈنگ ٹریٹ اینڈ پیٹرن دیٹ پرپول انڈیویجول ٹو کنسسٹنٹلی تھنک، فیل اینڈ بیہیو ان اسپیسیفک وے. یعنی کہ شخصیت کیا ہے کہ کسی بھی انسان میں جو پائے جانے والی وہ تمام ترین خصوصیات، یا اس کو خوبیاں کہہ سکتے ہیں، یا نمونے جو انسان کو مستقل طور پر ہم جو سوچتے ہیں، مستقل طور پر جو محسوس کرتے ہیں، اور مستقل طور پر جو ہم لوگوں کے ساتھ جیسے پیش آتے ہیں، رویہ ہمارا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پرسنالٹی. تو جو پرسنالٹی ورڈ ہے وہ بنیادی طور پر لیٹن ورڈ پرسونا سے جو ہے وہ ماخوذ ہے. پرسونا کسے کہتے ہیں؟ اینشینٹ ورلڈ، یعنی کہ جو قدیم زمانہ تھا اس میں جو پرسونا کو کہتے تھے کہ جو ماسک پہنتے ہیں ہم چہرے کے اوپر، یعنی کہ جو کردار ہوتا ہے، ایکٹر ہوتا ہے، اداکار ہوتا ہے، تو وہ کسی مخصوص کردار کو ادا کرنے کے لیے، اسے نبھانے کے لیے جو چہرے کے اوپر ماسک پہنتا ہے یا وہ روپ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، تو اس کو پرسونا کہا جاتا تھا. تو پرسنالٹی جو ہے، جبکہ ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ جو ہم ماسک کیوں پہنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جی ہم جو ماسک ہے وہ ہم اپنا چہرہ چھپانے کے لیے پہنتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ماسک کیا ہے؟ ماسک جیسے کہ تھیٹر میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے اداکار، وہ مخصوص کردار کو ادا کرنے کے لیے پہنتا ہے. وہ کیوں پہنتا ہے؟ وہ اسی لیے پہنتا ہے. جب ہم تھیٹر میں دیکھتے ہیں تو اداکار اسی وجہ سے پہنتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی آئیڈینٹی کو چھپانا ہے، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو ماسک پہنتا ہے تو وہ اس شخصیت یا اس کردار جس کا وہ جو رول ہے وہ ادا کر رہا ہے اس ڈرامے میں، تو اس کو مزید وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر سکے. تو اس وجہ سے وہ ماسک پہنتا ہے، یا اس وجہ سے وہ جو روپ ہے وہ جو بناتا ہے اپنا، تو اس کو ماسک کا پرسونا جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شخصیت کسی بھی شخص کی ان خصوصیات کی جو ہے وہ نمائندگی کرتی ہے جو کہ اس کے طرز عمل کے مستقل جو نمونے ہیں ان کا سبب بنتی ہے. یعنی کہ اس کا جو لوگوں کے ساتھ مستقل رویہ ہے، برتاؤ ہے، اس کو واضح کرتی ہے. تو شخصیت جو ہے کمبینیشن آف یور کریکٹرسٹکس اور کوالٹی دیٹ فارم این انڈیویجول ڈسٹنکٹیو کریکٹر کے جو یہ وہ خوبیاں ہیں جو کہ ایک فرد کو دوسرے فرد سے جو اس کا کردار ہے اس کو مختلف کرتی ہیں، یعنی کہ ہر ایک کا انفرادی رویے جو ہیں اس کو تشکیل دیتی ہے. تو عمومی طور پر 4 عوامل ہوتے ہیں کسی بھی پرسنالٹی میں کہ ہم کیسے جو ہماری پرسنالٹی ہے وہ بنتی ہے. تو 4 مختلف عوامل ہیں. ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ آور جینیٹک میک اپ. جینیٹک میک اپ کیا ہے؟ یعنی کہ ڈیفینیٹلی ایک انسان جو ہے وہ ایک مرد اور عورت جو ہے ان کے جینز جب ملتے ہیں تو ان سے آگے جو ہے وہ ملتا ہے. تو جین ہوتے کیا ہیں؟ وراثت کا، اس کو ہم بنیادی یونٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا
کوڈنگ مٹیریل ہے جو کہ جس میں تمام جو ڈیٹا انسان کا سیو ہوتا ہے، اور یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک، یعنی کہ ایک شخص سے دوسرے شخص، یعنی کہ والدین سے اس کے بچوں میں، پھر اس کے بچوں میں، پھر اس کے بچوں میں، ایسے جو ان کی خصوصیات ہیں وہ منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس سے مراد ہے وراثتی طور پر ہمارے اندر ایسی خصوصیات موجود ہوتی ہیں کہ جب بھی ہم کسی بھی شخص کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے تو اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ تو آور جینیٹک میک اپ جو ہے وہ سب سے پہلا ہے کہ ہماری وراثت میں کیسا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ اپنے آباء و اجداد سے پہچانے جاتے ہیں، تو پرسنالٹی کیا ہے؟ پہچان ہی ہے نا، شخصیت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو وراثت، جن کی جینز جو ہیں وہ سٹرانگ ہوں گے، جن کے جین جو ہیں وہ افیکٹو ہوں گے، وہ اچھی نسل ہوگی، تو ڈیفینیٹلی وراثتی لحاظ سے اس میں جو خوبیاں ہیں وہ بہتر ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ہمیں مختلف جو روزمرہ کے معمولات ہیں وہ ہم ان کو فیس کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، یعنی کہ عقل آتی ہے۔ وہ ایک یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے صرف گیان لے لیا یا پڑھ لیا تو کتاب پڑھ کے عقل نہیں آئے گی، بلکہ جو ایکسپیرینس ہے جس سے ہم سیکھتے ہیں اس میں ہمیں اچھے ایکسپیرینس بھی ہو سکتے ہیں، برے ایکسپیرینس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں، تو اس سے جو ہماری شخصیت ہے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم جب بھی کوئی ریئیکٹ کرتے ہیں، ہمیں جب بھی کوئی اپنا رویہ کسی کے سامنے آتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اس کی ہے کہ ہم ایک شاپ کیپر ہیں، تو کوئی بھی انجان بندہ آتا ہے، کوئی انجان سیل مین ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جی یہ میری پروڈکٹ ہے، آپ اس کو خریدیں اور اس کو سیل کریں، اس کا یہ خوبیاں ہیں۔ تو اگر ڈیفینیٹلی ہر جو شاپ کیپر ہے اس کے مخصوص لوگ ہوتے ہیں، مخصوص سیل مین ہے، وہ انہی سے جو چیزیں خریدتا ہے کیونکہ انہیں ان پر اعتماد ہوتا ہے۔ تو اگر اس کا ایکسپیرینس، پاسٹ ایکسپیرینس کوئی ایسا ہے جس میں اس نے ایسے کسی انجان بندے سے کوئی چیز خرید لی تھی تو وہ بعد میں اچھی نہیں نکلی، جس کے جو ہے وہ باتیں پھر اس کو شاپ کیپر کو سننا پڑی، تو جب پھر ایسا کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی انجان جو ہوگا بندہ، وہ اس کے سامنے پاس آ کے اپنی پروڈکٹ جیسی اس کے آگے رکھے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی پرسنالٹی کیا ہوگی؟ نہیں بھائی اٹھا لو، میں نے لینی نہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ اسی طرح بیہیو کرے گا۔ کیونکہ اس کا ایکسپیرینس پہلے سے اچھا نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو فیس کر چکا ہے۔ اور اگر ایکسپیرینس اس کا اچھا ہے، اس نے کوئی چیز لی تھی وہ بہت اچھی نکلی تھی، لوگوں نے اس کی تعریف کی، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ہچکچائے گا نہیں، وہ رسک لے گا اس کو۔ تو یہ یعنی کہ جو بھی ہم بیہیو کرتے ہیں، ہمارے جو رویے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں، تو اس میں یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں، ایک ہمارا کیا ہے جینیٹک میک اپ، اور دوسرا کیا ہے ہمارے ایکسپیرینس۔ تھرڈ ٹائپ ہے نیچر آف سچویشن۔ نیچر آف سچویشن ان وچ وی فائنڈ آور سیلف، جس میں ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاتے ہیں، یعنی کہ اس وقت صورتحال کیسی ہے، جس وقت ہم نے کوئی اپنا برتاؤ کرنا ہے۔ ڈیفینیٹلی ہر انسان کی زندگی میں خوشی کے مواقع بھی آتے ہیں، غم کے مواقع بھی آتے ہیں، تو وہ جو ہے اس کی پرسنالٹی پھر اسی کے حساب سے ہوتی ہے، یعنی کہ جو اس کا وہ کریکٹر ہے وہ اسی کے حساب سے وہ لوگوں سے پیش آتا ہے۔ اگر وہ غصے میں ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہوگا، اگر وہ کسی خوشی کے موقع میں ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا رویہ کوئی اور ہوگا۔ تو نیچر آف سچویشن کہ اس وقت جو بھی شخص ہے جو برتاؤ کر رہا ہے، اس وقت وہ کس صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ وقتی طور پر خوش ہے، منہ کے اوپر خوش ہے، لیکن اندر سے وہ خوش نہیں ہے، یعنی کہ دلی طور پر وہ راضی نہیں ہے یا وہ خوش نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اس طرح سے آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہو رہا ہوگا، یا آپ کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ نہیں کر پا رہا ہوگا جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ نیچر آف سچویشن جو ہے یہ بھی ویری کر دیتی ہے ہماری پرسنالٹی کو۔ اور اس کے بعد سب سے پھر آخر میں وہ ہے نہ ہے، تو وہ فری ول یعنی کہ اس کی اپنی آ جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، تو اس کی مرضی کیسی ہے، ڈیفینیٹلی اس کے پھر مختلف فیکٹر آ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام جو چار چیزیں ہیں، چار فیکٹر ہیں، وہ کسی بھی سچویشن میں جو ہماری پرسنالٹی ہے اس کو واضح کرتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا جو لوگوں کے ساتھ رویہ، ہماری شخصیت کا پتہ چلتا ہے اس سے۔ تو
پرسنالٹی اینڈ اسپورٹس میں اگر ہم اس کی بات کریں کہ اسپورٹس کا تعلق، تو سب سے پہلے تو ہمیں 4 ٹیمپرامنٹ جو ہیں، گریک فزیشین، یونانی طبی جو طب تھا یا ڈاکٹر اسے ہم کہہ سکتے ہیں، پرانے دور میں طبیب ہی کہا جاتا تھا، فزیشین، تو کیونکہ ڈاکٹر تو ویسے بھی فزیشین کو ڈاکٹر نہیں کہنا چاہیے، ڈاکٹر تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایم بی بی ایس بھی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، تو خیر وہ علیحدہ بحث ہے۔ تو گریک فزیشین تھا، یونانی طبیب، ہپوکریٹس۔ تو ہپوکریٹس نے ڈسکرائب کیا بی سی یعنی کہ قبل مسیح سے، یعنی کہ اتنا پرانا اس نے یہ جو ہے وہ 4 ٹیمپرامنٹ کسی بھی انسان کے، اس وقت بھی اس کا کنسیپٹ تھا، یعنی کہ اس وقت کی جو میڈیکل سائنس تھی اس میں بھی جو کنسیپٹ تھا پرسنالٹی کا، 4 ہیومرزم اسے کہا جاتا ہے، ہیومرزم اسے کہا جاتا ہے کہ انسان کے جو 4 قسم کے مزاج ہیں، ہیومرزم کہتے ہیں مزاج کو، مزاج کو، تو انسان کے یونانی طبیب جو ہپوکریٹس تھا اس نے انسان کے 4 قسم کے مزاج کو بیان کیا ہے، جس کا اس وقت کی جو یعنی کہ قدیم طب ہے اس میں بھی تصور موجود تھا۔ ہیومرزم مزاج کو کہتے ہیں، تو قدیم طب میں یعنی کہ ایک ایسا نظام تھا جس میں انسانی جسم کے میک اپ اور اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا جاتا تھا کہ انسانی جسم کیسے بنتا ہے، تو ہیومرزم اس کو کہا جاتا تھا۔ تو اس میں کیا ہے کہ جو 4 جسمانی رطوبتیں ہیں ان کے مطابق اس وقت کنسیپٹ کیا تھا کہ جو 4 انسانی رطوبتیں ہیں یا باڈیلی فلوڈ ہیں، جو کہ کسی بھی انسان کی جو شخصیت ہے، اس کی خوبیاں یا اس کے رویے کو، اس کی خصوصیات کو یا اس کے طرز عمل کو متاثر کرتی ہیں، یعنی کہ ان کا ماننا تھا کہ جو انسان کا موڈ ہے، مزاح ہے، وہ اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہے کہ یہ جو 4 فلوڈ ہیں مختلف باڈی میں ہمارے پائے جانے والے، اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو انسان ہے اس کے جذبات، اس کا جو مزاح ہے، اس کا موڈ، اس کا رویہ، اس میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ جو فلوڈ ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے رویے وہ بھی اسی طرح تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو وچ ہی کلاسیفائڈ ایز بلڈ، یلو بائل، بلیک بائل اینڈ فلیجم۔ تو یہ مختلف جو باڈی فلوڈ ہیں جنہیں ہم آج بھی یہ فلوڈ ڈیفینیٹلی باڈی میں ہیں، تو جو سائنسدان ہیں وہ آج بھی مختلف لوگ ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں۔ جی ہاں جی، کیا واقعی ایسا کوئی تعلق ہے؟ ڈیفینیٹلی جو ریسرچ بیسڈ کے اوپر بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں تعلق اس میں نظر آتا ہے۔ تو 4 ٹیمپرامنٹ ہیں، یعنی کہ سینگوین ہے سب سے پہلے، سینگوین جو فلوڈ ہے پہلا، یعنی کہ جو ریڈ بلڈ ہے فرام ہارٹ، اس کو بلڈ کہا جاتا ہے، ریڈ کلر کا فلوڈ، تو بلڈ جو کہ ہارٹ سے آتا ہے، تو یہ اس کی زیادتی کی وجہ سے یعنی کہ یہ زیادہ ہوتا ہے جس انسان میں، تو اس کا جو یعنی کہ ٹیمپرامنٹ 4 ہیں، 4 کیٹیگری میں ان کو تقسیم کیا گیا۔ سینگوین کون سا ہے؟ یعنی کہ ان میں ریڈ بلڈ جن میں زیادہ ہے، یعنی کہ وہ سرخ رنگ کا ہے، ویری چیئرفل، یعنی کہ ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ چیئرفل ہوتی ہے، یہ بڑے جو ہے وہ پرجوش ہوتے ہیں، ہر چیز کو بڑے ایکٹیو طریقے سے جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں۔ اسی طرح کیلورک ہے دوسری کیٹیگری ہے، دوسرا ٹیمپرامنٹ ہے، تو وہ لیا گیا یلو بائل، یعنی کہ لیور سے جو بائل ہے، لیور کی بائل یلو بائل ہے، تو اس سے انہوں نے کہا جی جس میں اس کی زیادتی ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے جگر میں یلو بائل جو ہے وہ زیادہ ہو، تو اس کا جو موڈ ہے وہ اینگری ہوتا ہے، ہوتا بے شک ایکٹیو ہے، لیکن یہ بندہ اینگری بڑی جلدی ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، غصے کا تیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر میلنکولک، یعنی کہ بلیک بائل فرام کڈنی، تو اس طرح جس میں یہ فلوڈ زیادہ ہے تو اس کی جو نیچر ہے وہ عمومی طور پر، یعنی کہ اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ ڈپریسو نیچر کا وہ جو ہے وہ مالک ہوتا ہے۔ اسی طرح فلیگمیٹک ہے، وائٹ فلیگمیٹک فرام دی لنگز، تو جن میں یہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو کام ٹیمپرامنٹ، یعنی کہ یہ اس وقت ہپوکریٹس کا جو نظریہ تھا وہ سمجھتا تھا کہ اس بنیاد کے اوپر جو انسان کا مزاج ہے، انسان کی جو شخصیت ہے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کہ اگر اس کا بلڈ زیادہ ہے یا یلو بائل زیادہ ہے، وہ بلیک بائل ہے تو وائٹ فلیگم ہے، تو ڈیفینیٹلی اس سے اس کی جو نیچر ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ اسی نے ہپوکریٹس نے اس دور میں یعنی کہ جو اس کو شکل و شباہت جو ہے وہ دی تھی کہ جی جو فلیگمیٹک ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ شکل و صورت سے پھر کیسے نظر آتے ہیں، تو اس نے تمام جو چیزیں ہیں اس کو اسی وقت، ایک منٹ جی کوئی جوائن کرنا چاہ رہا ہے جی، آواز کلیئر ہے؟
جی سر اب آ رہی ہے. جی تو اس نے یہ مختلف آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یعنی کہ انسانی چہرے، تو ان کا موڈ اس سے واضح ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جو پرسنالٹی ہے اس سے. تو فلیگمیٹک ہے وہ شکل و صورت سے کیسے ہوتے ہیں، جو سینگوین ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. تو اس طرح یعنی کہ جو مختلف ہیں، میلنکولک ہیں، فلیگمیٹک ہے، کالرک، تو یہ تمام جو چار ہیں یہ ان سے یعنی کہ ان کی جو چہرے سے وہ کیسے نظر آتے ہیں، تو پرسنالٹی ان کی کیسی ہے. تو یہ اس دور میں اس نے جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی. اس کے بعد یہ جو ٹیمپرامنٹ ہیں، جو گریک فزیشین یونانی جو طبیب تھا جالینوس، اس نے بھی اس کو وضاحت کی کہ جی کیا اثر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو انسان کے جسم میں پائے جانے والے فلوئڈ ہیں کیا ان کا لنک ہے آپس میں، ان کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی. تو اس نے بھی سمجھا جی واقعی یہ ایسا ہوتا ہے. تو اس کے بعد صدیوں بعد پھر دوبارہ جو یونانی فزیشین ہے یعنی کہ گیلن، جسے ڈاکٹر گیلن بھی کہا جاتا ہے عمومی طور پر، اسپورٹس میڈیسن کا بھی ڈاکٹر اسے پہلا کہتے ہیں. تو اس نے بھی جو ہپوکریٹس کی جو تھیوری تھی اس کو دوبارہ سے ریبلڈ کیا اور سجیسٹ کیا اس نے کہ یہ جو ڈیزیزز ہوتی ہیں یعنی کہ اور پرسنالٹی جو ہے اس کا جو آپس میں تعلق ہے یا اس کا جو آپس میں فرق ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ جو چار انسان کے جسم میں جو فلوئڈ پائے جاتے ہیں اسی میں کمی کی وجہ سے اس کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے جو ہے اسے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. جب اسے بیماری لاحق ہوتی تو ڈیفینیٹلی اس کی پرسنالٹی کے اوپر تو فرق آتا ہے. تو یہ اس نے کہا جی یہ جو چار فلوئڈ ہیں یہ لنک ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، کہ ڈیزیز بھی بیماریوں کا شکار بھی کر دیتی ہے، اسی طرح پرسنالٹی جو ہے وہ بھی اس کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. تو could be explained by imbalance in the humor. تو اس نے یہ وضاحت کی کہ یہ جو ان کا امبیلنس ہے جو انسان کے جسم میں پائے جانے والے فلوئڈ ہیں، بیلنس کی وجہ سے تو ان کے امبیلنس کی وجہ سے یہ کیا ہوتی ہے، جو بھی ہمارے بیماری آتی ہے پرسنالٹی میں چینج آتی ہے تو ہوتی ہے. تو اس نے عمومی طور پر کیا کہا کہ جو یعنی کہ ڈاکٹر گیلن کے مطابق کیا ہے کہ جو پرسن ہوتا ہے کیلرک پرسن جو ہوتا ہے عمومی طور پر اگر ہم اس کی خوبیاں دیکھیں تو وہ کیسا ہوتا ہے، پیشنیٹ ہوتا ہے، ایمبیشیس ہوتا ہے اور اینڈ بولڈ ہوتا ہے. اسی طرح میلنکولک پرسن جو ہے وہ ریزروڈ رہتا ہے، اینکشیس ہوتا ہے اور ان ہیپی ہوتا ہے. اسی طرح سینگوین پرسن جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر بڑا لطف اندوز، جیسے کہ ہم نے پہلے یعنی کہ یہ اگر ہم ان کو بھی دیکھیں اور یہ جو ان کے چہرے ہیں ان کو بھی دیکھیں تو ہمیں یہ آپس میں مماثلت ان کی نظر آتی ہے. تو جو سینگوین پرسن ہوتا ہے عمومی طور پر وہ جوائفل ہوتا ہے، ایگر اینڈ آپٹیمسٹک جو ہے وہ ہوتا ہے. اسی طرح جو فلیگمیٹک پرسن ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے، ریلائبل اینڈ تھاٹ فل. تو یہ مختلف جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس کو شو کرتا ہے آن بیسس آف یہ جو باڈی فلوئڈ ہے ان کی بنیاد کے اوپر. تو اگر ہم ان کو انڈیویجولی ڈسکس کرتے ہیں، سب سے پہلے جو کیلرک پرسن ہے تو کیلرک پرسن کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جو پرسنالٹی کی تھیوری آگے پڑھیں گے، تھیوریز میں پھر آگے ہم ایک تھیوری پڑھیں گے ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ. تو ایکسٹروورٹ کون سے ہوتے ہیں، بیرون بیان یعنی کہ بڑے لوگوں کے ساتھ گھل مل جانے والے، بڑے اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں، ہر چیز کو وہ انجوائے کرتے ہیں. تو جو کیلرک پرسن ہوتا ہے وہ عمومی طور پر ایکسٹروورٹ مائنڈ کا ہوتا ہے، ایکسٹروورٹ ہوتا ہے. اور اگر ان کا کلر ہم دیکھیں تو ریڈ جو ہے وہ ان کا فیوریٹ کلر ہوتا ہے. تو کین انٹرسٹ، یہ ہر چیز میں جو ہے وہ بڑی دلچسپی لیتے ہیں، ہر چیز کو بڑے شوق سے اس میں شرکت بھی کرتے ہیں، اس میں دلچسپیاں بھی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، یا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدرتی طور پر نیچرل لیڈر ہوتے ہیں. نیچرل لیڈر ہوتے ہیں، ان میں جو فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، گڈ سینس آف ججمنٹ ہوتی ہے. ان کے جو دوست ہوتے ہیں
یہ ان کے ساتھ بڑے وفادار رہتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ بڑے وفادار ہوتے ہیں، اپنے معاشرے یعنی کہ کمیونٹی جو بھی ان کے سراؤنڈنگ میں دوست احباب ہیں تو ان کے ساتھ بڑے یہ اچھے تعلق ان کا ہوتا ہے، وہ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں اور یہ بھی ان کی توقعات کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ تو کیلرک پرسن کی یہ کیا ہیں خوبیاں ہیں۔ اب ہم عمومی طور پر جو کلر ہے نا، اگر آپ کا فیوریٹ کلر یعنی کہ انہوں نے 4 کیٹیگری میں اس کو تقسیم کیا، تو ہم اگر ان 4 کیٹیگری میں سے اپنا جو فیوریٹ کلر ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اور پھر یہ خصوصیات دیکھتے ہیں تو عمومی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ بالکل ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو پرسنالٹی ہے وہ تھیوری جو انہوں نے دی ہے تو آج بھی وہ کسی حد تک جو ہے وہ سچ ہے۔ تو یہ جو کیلرک پرسن ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میں ہر چیز کر سکتا ہوں۔ تو یعنی کہ ایکسٹروورٹ ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا جانتے ہیں، کمانڈنگ ان اے نیچرل وے۔ ان کی جو ٹیچنگ ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے ان کے ساتھ، اس کو جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ کیوں مشکل ہوتا ہے؟ ٹیچر ڈو ویل ٹو گیو دیم مینی ڈیفیکلٹ ٹاسک، کہ جو ٹیچر ہے اگر ان کو رسپیکٹ نہیں دے گا، ان کی بات نہیں سنے گا تو ڈیفینیٹلی پھر اسے مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ یہ خود کو لیڈر سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جی جو ہم نے کہہ دیا وہ سچی ہے، تو اس لیے جو ٹیچر ہیں پھر ان کو مشکل ہو جاتا ہے ان کو ٹیچ کرنا۔ لیکن اگر ٹیچر اچھا ہے، وہ سمجھدار ہے، نفسیات کو سمجھ سے وہ جو مشکل کام ہے وہ بھی اگر ان کے اسائن کر دیتا تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ بس انہیں کلیئر رول پتہ ہونے چاہیے، انہیں بتا دیا جائے کہ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، تو جتنا بھی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہو یہ جو لوگ ہوتے ہیں کیلرک لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو پورا کر جاتے ہیں۔ لیکن کب ٹیچر کے لیے مشکل ہے؟ جب ڈیفینیٹلی یہ کیا سمجھتے ہیں جی ہم زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، چہیتے ہیں، لیڈر ہیں تو ہماری بات بھی سنی جائے، تو جب ان کو اس طرز پر جب نہیں انہیں ملتی ان کی جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ ڈیفینیٹلی وہ مشکلات جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کلاس میں ہم نے اگر بطور ٹیچر اگر آپ نوٹ کرتے ہیں کلاس میں جب چھٹی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے جو بھاگتے ہیں باہر کی طرف گو آؤٹ فار ریسیس، جو نکلتے ہیں بڑے بے صبرے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوتے ہیں کیلرک پرسن جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد سیکنڈلی جو پرسنالٹی ہے، دوسرا ٹیمپرامنٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیلرک کون سا تھا جی ہمارا؟ اب اس میں یہ والا کہ غصے کے بھی تیز ہیں، یہ والی جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہے غصے کے بھی تیز ہیں، لیکن ایکسٹروورٹ ہیں تو ہر چیز کو قائد بنتے ہیں اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے۔ اس کے بعد جو دوسری ہے وہ سینگوین، یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے جہاں پہ ایرو ہے تو یہ سینگوین ہوتے ہیں پرسنالٹی ان کی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایکسٹروورٹ ہیں لیکن یہ کیا ہے ایک پازیٹیو ان کا آتا ہے، یعنی کہ یہ سوشلی طور پر بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا غصہ زیادہ سخت تھا تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو لیڈر بھی سمجھتے تھے، لیکن یہ لیڈر نہیں سمجھتے، یہ مل جل کر کام کرنے والے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گل مل جاتے ہیں، یعنی کہ جو سوشلی طور پر یہ اسٹرانگ ہوتے ہیں سینگوین۔ تو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی سینگوین چلڈرن ہیو ٹربل کنسنٹریٹنگ ان کے لیے مشکل کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر توجہ جو ہے وہ رکھنا، وہ ان کے لیے ایک مشکل ٹاسک ہے۔ کیونکہ یہ سب کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ان کے جو آئیڈیاز ہیں وہ بڑی جلدی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو ان کی جو ٹینشن ہے نا وہ ایک جگہ کے اوپر یہ ٹکتے نہیں ہیں، ان کی کوشش کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے نا یہ آئیڈیا تو یہ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے اس کو بھی کرنا ہے، میرے جیسی نیچر یعنی کہ ان کی ہوتی ہے۔ تو یلو جو ہے وہ ان کا فیوریٹ کلر ہوتا ہے۔ عمومی طور پر جو یہ جو تبدیلی کا عمل ہے کہ کسی انسان میں جو تبدیلی آتی ہے اس کو جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے یہ کرتے ہیں جی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ جو مختلف آئیڈیاز ہیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان کو بھی بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، خوشی سے جو ان آئیڈیاز کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو مختلف جو چینجز ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور بحث کرنا ان کا جو ہے نا وہ فیوریٹ مشغلہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں لیکن بحث کرنا باتونی یعنی کہ زیادہ ہوتے ہیں، باتیں ختم نہ ہوں
تو اس طرح کی جو پرسنالٹی ہے ان کی ہوتی ہے۔ اگر ہم ٹیچنگ کی بات کریں تو یا حساب کتاب کی بات کریں، ریاضی کی بات کریں، تو جو ملٹیپلیکیشن کا جو پروسیس ہے، یعنی کہ جو ضرب والے سوالات ہیں وہ ان کے بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایسے جو چلڈرن ہیں، یہ کیونکہ آپ کو بتایا کہ سوشل ٹیمپرامنٹ ان کا ہوتا ہے، تو کلاس میں اگر کوئی بات ہو جائے، ٹیچر نے کوئی چیز بچہ ڈھونڈنا ہو، یعنی کہ فار ایگزامپل کہ کوئی کلاس سے کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، کسی نے کسی کا پین چرا لیا ہے، بک چرا لی ہے، تو آپ کو وہ جو ٹیچر ہے، جو اچھا ٹیچر ہے، وہ اگر نفسیات کو سمجھتا ہے تو اسے ضرورت ہی نہیں ہے ہر ایک کے بستہ چھاننے کی۔ بس جو سینگمن پرسن ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے جی یہ سینگمن ہے، ان کے ذمے لگا دیں بس جی آپ کا کام ہے ٹریس کرنا، تو یہ بڑی جلدی آپ کو ٹریس کر کے دیتے ہیں، کیونکہ سوشل ہوتے ہیں تو انہیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کلاس میں، تمام یعنی کہ ہر خبر پر نظر رکھتے ہیں، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا، تو یہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ کلاس کے اوپر بے شک توجہ ہو نہ ہو، لیکن لوگوں کے اوپر جو ہے نا ان کی توجہ وہ بڑی ہوتی ہے۔ تو اگر ٹیچر جو ہے if a teacher want to know what happened he need only ask a sanguine، کہ بڑا شور مچ رہا تھا، ٹیچر اندر آیا، سارے چپ کر کے بیٹھ گئے، اب ٹیچر پوچھ رہا ہے کس کو کیا ہوا تھا، کوئی نہیں بتائے گا، تو بس جو ایسا پرسن ہے یعنی کہ جو سینگوین ٹیمپرامنٹ کا ہے، بس اس سے پوچھ لے جی کیا ہوا، بڑا کھڑا ہو کے کھل کے بتائے گا جی اس نے یہ کیا تھا۔ تو ایسے جو پرسن ہوتے ہیں وہ سینگوین ہوتے ہیں۔ تو رسی کودنا، جمپنگ روپ یا سکپنگ، رننگ، تو ان کی کیا ہوتی ہیں اسکول لیول کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہ ان کی جو فیوریٹ اسپورٹس ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو تھرڈ ٹائپ ہے پرسنالٹی کی یا تھرڈ ٹیمپرامنٹ ہے فلیگمیٹک، تو فلیگمیٹک اس کو کیا کہتے ہیں، کانفیڈنٹ سول ہے، کہ انٹروورٹ ہیں، اپنے آپ میں ہی گم رہنے والے، لیکن بڑے مطمئن، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مطمئن روح ہے، کہ اب بڑی چیز ہوتی ہے، اپنے بیٹھے جو ہے نا وہ سوچتے رہتے ہیں، تو یعنی کہ ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے۔ انٹروورٹ ہیں، لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے، لیکن اپنے اوپر انہیں اعتماد ہوتا ہے، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی نہیں کہ کوئی ریئیکشن ہو رہا ہے، کوئی ایکشن ہو رہا ہے تو اس میں نہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کا اپنا ہی ہے کہ جہاں پر ان کا دماغ ٹکا ہوا ہے تو وہیں پہ ٹکا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا عمومی طور پر جو فیوریٹ کلر ہے وہ گرین ہوتا ہے۔ کھانے کو بڑا پسند کرتے ہیں، کھانے کے ٹائم کو بھی، اور کھانا یہ ان کا فیوریٹ ہوتا ہے جی، بس کھانا ملتا رہے، لیکن اپنے آپ میں رہنے والے۔ دے ٹینڈ ٹو لائک واٹر اینڈ سوئمنگ، ان کی جو یعنی کہ کوشش کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ پانی اور سوئمنگ جو ہے وہ ان کی فیوریٹ ہوتی ہے۔ دے ہیو اے اسکل ایٹ بینگ چیئرفل، ان کے اندر اسکل ہوتی ہے کیونکہ کانفیڈنٹ بھی ہیں، جو ہے وہ چیئرفل ہونے کی، مزاح کرنے کی ان کے اندر جو مہارت ہوتی ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، چونکہ انٹروورٹ ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو اس لیے یہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی کسی سچویشن کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ تو فائنڈنگ دا تھنگ دیٹ جینولی موٹیویٹ، تو ان کو ٹیچ کرنا ڈیفینیٹلی، اگر ان کو آپ نے ایکٹیو کرنا ہے فزیکلی طور پر، تو پھر آپ کو جینولی ایسی چیزیں آپ کے یعنی کہ جس کو ہم ری انفورسمنٹ کہتے ہیں، تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو ان کو موٹیویٹ کر سکیں، تاکہ جو اپنا ٹاسک ہے یہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پورا کر سکیں۔ تو اس کے بعد ہے جی اینگر، جو ہے یعنی کہ ان کا جو غصہ ہے انہیں جلدی نہیں آتا، لیکن جب آتا ہے تو پھر بڑی شدت کے ساتھ آتا ہے فلیگمیٹک کو۔ اس کے علاوہ اگر میتھ کی بات کریں تو ایڈیشن کے جو کویسچنز ہیں وہ ان کے بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں۔ جب بھی یہ کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، یعنی کہ کلاس روم میں ایک ڈیسک کے اوپر بیٹھے ہیں، کوئی کویسچننگ ایسے کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہیں، بے شک انٹروورٹ ہیں، لیکن دوسرے کی بڑی ہیلپ کریں گے، تاکہ انہیں بتانا ہے نا جی مجھے آتا ہے، میں بڑا کانفیڈنٹ ہے، میں بڑا پڑھنے والا بچہ ہوں، ذہین بچہ ہوں، آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں، تو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ لیکن انٹروورٹ ہیں، یہ اوپنلی نہیں کریں گے، جب آپ بیٹھے ہیں اس کے پاس تو تب جو ہے وہ اپنا جو صلاحیتیں ہیں ان کی سامنے آتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے، فلیگمیٹک۔ آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے فلیگمیٹک کون سے ہیں، یہ والے۔ تو فلیگمیٹک جو ہے وہ شکلیں ان کی ایسی، یعنی کہ چہرے جو ہے
ویسے نظر آتے ہیں۔ تو اس کے بعد سب سے جو بھیانک اس کو کہہ لیں یا کوئی زیادہ شاعرانہ میلنکولک انہیں کہا جاتا ہے، تو یہ ڈیپ تھنکر ہوتے ہیں۔ یہ بھی انٹروورٹ ہیں۔ اب ڈیپ تھنکر بس ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں گم رہتے ہیں، کوئی نیا شعر نکال لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی کیونکہ جب سوچتے ہیں تو پھر پوئٹک جو رویہ ہے ان کا وہ تو زیادہ ہوتا ہے نا۔ کوئی نئی تخیلاتی دنیا میں جب پہنچ جاتے ہیں، فیل کرتے ہیں سوچتے سوچتے، تو پھر کوئی نہ کوئی نیا شاہکار بھی سامنے لے آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا جو کلر ہے، فیوریٹ کلر، وہ عمومی طور پر بلو ہوتا ہے، فیوریٹ کلر۔ تو یہ جو لوگ ہیں میلنکولکس، تو یہ عمومی طور پر جو چیزیں ہیں ان کو پرسنلی لے جاتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ انٹروورٹ ہیں تو کوئی بات اگر کرتا ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں جی یہ پتہ نہیں ہمیں بات کی تھی، تو پھر اس بات کو لے کے یہ بڑا گہری بڑا اس کے اوپر دماغ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ پتہ نہیں میرے ساتھ اس نے ایسا کیوں کر دیا، تو ایسے ہوتے ہیں۔ تو ٹاسک کین ایزیلی فیل انسرماؤنٹیبل ٹو دیم، یعنی کہ کیونکہ ڈیپ تھنکر ہیں اور انٹروورٹ ہیں، انہیں کوئی ٹاسک دے دیا جائے، انہوں نے پہلے ہی آکھیا ہوندا جی یہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اسی کرنا ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہے کہ ایسی صورتحال جو ہے نا یہ مشکل ہو جاتی ہے۔ کوئی اگر آپ ٹاسک دیتے ہیں جو کہ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا تو یہ تو آسان ہے، لیکن ان کے لیے وہ کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہسٹری کے لیسن ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو تاریخ کی کتابوں میں عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا جی فلانے نے فلانے کے اوپر ظلم کیا، یا تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے، تو یہ اس کو پڑھتے ہوئے نا بڑی بےچارگی محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں ہائے اتنا انسانیت کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ تو یعنی کہ ایموشنل جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈیپ تھنکر ہے نا، تو ایموشن جو ہیں ان کا لیول پھر بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر ارتھمیٹک پروسیس کی بات کریں، میتھمیٹیکلی، تو سبسٹرکشن جو ہے وہ ان کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، کہ ایسے کویسچن جس میں مائنس تفریق کرنی ہو، تو کیونکہ تفریق کرنے کا جب ڈیپلی تھنک کرتے ہیں تو پھر لوگوں میں بھی تفریق کرتے ہیں کہ نہیں یہ مسلمان ٹھیک ہے، یہ مسلمان ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ٹیچر جو ہے ایسے لوگوں کو جب آپ نے ٹیچ کرنا ہے تو بڑی ہمدردی کے ساتھ گہرے طور پر پہلے تو ان کی نیچر کو سمجھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا جو آپ پڑھا رہے ہیں کیا انہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو عمومی طور پر جو ہے یہ پرسنالٹی ان کی ایسی ہوتی، تو ان کو میلنکولک کہتے ہیں۔ تو یہ 4 ٹیمپرامنٹ ہیں جو کہ ہپوکریٹس نے ہمیں اس نے شروع میں بتائے تھے، اسی کو پھر آگے ڈاکٹر گیلن جو ہے اس نے بھی، اور پہلے جالینوس نے اور پھر ڈاکٹر گیلن نے بھی اسی کو کیا کہ جی واقعی یہ جو 4 فیکٹر ہیں یا ہیومن باڈی فلوئڈ جو ہیں یہ افیکٹ کرتے ہیں ہماری پرسنالٹی کے اوپر اور ہمارے رویوں کے اوپر۔ تو ایک ہی سلائیڈ میں اگر ہم بات کریں ان 4 کی، تو یہ آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں کیلورک اور سینگوین جو آپ کو بتایا، یہ کون سے ہیں، ایکسٹروورٹ ہیں، یعنی کہ چینجیبل ٹیمپرامنٹ ہے نا، ان کا جو موڈ ہے وہ بڑی جلدی سے آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کون سے ہوتے ہیں، ایکسٹروورٹ۔ سوشلی تو یہ کیا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر کیلورک کی بات کریں تو اسٹرانگ ایموشن ہے، اگر سینگوین کی بات کریں تو وہ ویک ایموشن ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ والی سائڈ جو ہے میلنکولک اور فلیگمیٹک، تو یہ کون سے ہوتے ہیں، انٹروورٹ ہوتے ہیں۔ لیکن میلنکولک کیا ان کے جو اسٹرانگ ایموشنز رکھتے ہیں، اور جو فلیگمیٹک ہے ان کے جو ایموشنز ہیں وہ تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں۔ تو ان کے اگر انڈیویجول یہ ساری کریکٹرسٹکس ہی لکھی ہوئی ہیں۔ کیلورک کیا ہے، کیلورک جو ہوتے ہیں وہ کیا ایکسائٹیبل ہو جاتے ہیں، ایگو سینٹرک ہوتے ہیں، ایگزیبیشنسٹ ہوتے ہیں، امپلسیو ہوتے ہیں، اور ہسٹرونک ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو سب سے جو بہترین اگر ہم بات کریں تو کیلورک جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک تو ایکسٹروورٹ ہیں اور دوسرا اسٹرانگ ایموشنز کے بھی مالک ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے جو ایکسٹروورٹ ٹائپ ہے وہ سینگوین تھی، تو اس میں کیا پلے فل ہوتے ہیں، ہر چیز کو بڑے آسان لیتے ہیں، ایزی گوئنگ ہوتے ہیں، سوشیبل ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا، لوگوں کی کیئر کرنا، کیئر فری ہوتے ہیں، ہوپ فل ہوتے ہیں اور کنٹینٹڈ ہوتے ہیں، تو سینگوین ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر انٹروورٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ میلنکولک ان کو کہا جا سکتا ہے۔
تو اسٹرانگ ایموشن جو ہم نے اب انٹروورٹ ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ان کی جو ایموشن ہے وہ کیسی ہوں گی، وہ اینکشیس فکر مند رہنے والے، وریڈ پریشان رہتے ہیں، ان ہیپی رہتے ہیں، سسپیشیس رہتے ہیں، سیریس ہوتے ہیں اور تھاٹ فل سوچوں میں مگن رہتے ہیں. تو اسٹرانگ ایموشنز ان کے ہوتے ہیں، انٹروورٹ ہوتے ہیں. تو ان کا جو موڈ ہے اس کو تبدیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ان کا ٹیمپرامنٹ کو. اسی طرح جو فردر ہیں فلیگمیٹک والے، تو وہ کون سے ہیں؟ ریزنیبل ہوتے ہیں کہ بے شک وہ انٹروورٹ ہیں لیکن تھوڑے سے ریزنیبل ہے، اصولوں کے مالک ہوتے ہیں، پرنسپلڈ ہوتے ہیں، کنٹرولڈ ہوتے ہیں، اپنے آپ کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، پرزسٹنٹ ہوتے ہیں، اسٹیڈ فاسٹ ہوتے ہیں اور کام بڑے پرسکون انداز میں وہ رہتے ہیں. تو ایسے لوگ یا ایسی پرسنالٹی کو کیا کہا جاتا ہے؟ فلیگمیٹک پرسنالٹی. تو یہ مختلف جو ٹائپس ہیں پرسنالٹی کی جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. ہوپ فلی یہ آج کے لیے اگر آپ کہتے ہیں تو اتنا کافی ہے، نہیں تو پھر اگر آگے سٹارٹ کرنا ہے تھیوری ہے پرسنالٹی کی، تو اگر اس کو بھی کرنا ہے تو وہ بھی ہم پھر سٹارٹ کر دیتے ہیں یہیں سے.